الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركوا بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال إمام المالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، آج عالم اسلام جس آزمائش سے گزر رہا ہے اور جس دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے، پھر عالم اسلام میں سے پاکستان جس آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے، وہ قابل فکر بھی ہے اور رجوع الی اللہ کا باعث بھی ہے، اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو پھر سے ترتیب دیں، اپنا احتساب کریں اور اپنے اندر وہ عوامل، وہ اسباب جس نے پوری معاشرتی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، جس نے جانوروں کو شرما دیا ہے، ان عوامل پر غور کیا جائے اور غور کرنے کے بعد وہ اسباب اختیار کیے جائیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اسلامی ممالک کا ایک سلسلہ ہے، لیکن ہر جگہ کوئی نہ کوئی آزمائش ہے، اور ایسی آزمائش جس آزمائش نے انسانیت کی عمارت کو ہلا ڈالا ہے۔ چاہے افغانستان ہو، چاہے شام ہو، چاہے مصر ہو، چاہے عراق ہو، یا اور جتنے ممالک جن کا تذکرہ آپ صبح شام اخباروں میں دیکھتے رہتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے ان کے مسائل آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، وہ تمام باتیں آپ سے پوشیدہ نہیں۔ دوسری طرف ہر شخص رونا تو رو رہا ہے اور تجزیے کر رہا ہے اور تبصرے کر رہا ہے، رائے زنی کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو
قرآنی حل تلاش کر کے اور اس کے مطابق اپنی داخلی اور خارجہ پالیسی بنائیں. چاہے یہ داخلی پالیسی گھریلو زندگی کی ہو، خارجہ پالیسی مدنی زندگی کی ہو، یا یہ داخلہ پالیسی ملکی بنیاد پر ہو اور خارجہ پالیسی ملکی بنیاد پر. چاہے یہ داخلہ پالیسی تمام ممالک کی بنیاد پر ہو، چاہے یہ خارجہ پالیسی بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد پر. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے اس بات کو سامنے رکھا جائے تو بات مزید واضح ہو جائے گی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامہ، اس امت کا آخری طبقہ بھی، اس کی اصلاح بھی اسی انداز سے ہوگی جس انداز سے اس کے پہلے طبقے کی اصلاح. گویا کہ اول سے آخر تک اس امت کی کامیابی، فلاح، صلاح، تقوی، سربلندی، عزت، امن اور اطمینان، اس کا فارمولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک ایک ہی. اور وہ فارمولہ ملے گا کہاں سے؟ تو وہ فارمولہ ملے گا قرآن کریم سے، وہ فارمولہ ملے گا احادیث مقدسہ سے، وہ فارمولہ ملے گا سیرت طیبہ کے مطالعے سے. اگر تاریخ کی اوراق گردانی کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت اسلامی ممالک کو جن خطوں میں سلطنتیں عطا فرمائی ہیں وہ خطے جغرافیائی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے اللہ کی نعمتوں کے اوپر قائم ہیں. مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک اگر آپ دیکھیں گے دنیا کے نقشے کے اندر تو آپ کو نظر آئے گا کہ تمام اہم گزرگاہیں چاہے سمندری ہوں یا زمینی ہوں اللہ رب العالمین نے ان کے سونتے اسلامی ممالک سے جاری کیے. چاہے خلیج عدن ہو، چاہے نہر سوئس ہو، چاہے ابنائے باسفورس ہو، یا کوئی اور سمندری راستہ ہو جس سے تمام اہم چیزوں کا گزر ہوتا ہے وہ اسلامی ممالک سے گزرتا ہے. دوسری طرف اسلامی ممالک کی زمینیں اللہ رب العالمین نے چاروں موسم عطا فرمائے، زراعتی زمینیں عطا فرمائیں، بہترین پھل پھول اور تمام قیمتی چیزیں عطا فرمائیں جو انسانی ضرورت کے لیے ضروری ہیں، چاہے وہ کاٹن ہو، چاہے وہ جوٹ ہو، چاہے وہ پٹسن ہو، چاہے وہ پٹرول ہو، چاہے وہ گیسز ہوں، چاہے پٹرولیم سے بننے والی چیزیں ہوں. وہ تمام چیزیں اگر دیکھیں گے تو بہت بڑا حصہ اللہ رب العالمین نے اسلامی ممالک کو عطا فرمایا. پھر افرادی اعتبار سے اگر ذہین لوگوں کا شمار کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے اسلامی ممالک کے اندر ایسے سپوت پیدا فرمائے جو پود بھی ہیں، سپوت بھی ہیں، جو اعلیٰ دماغ کے حامل ہیں. اور اگر نوجوانوں کی صلاحیت اور طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صرف پاکستان کا 65% طبقہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. یہ اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں. ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے
ایک امید کی کرن ہے، ایک فکر کی کرن ہے۔ نا امیدی مسلمانوں کے ہاں نہیں ہوتی۔ اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سمندر کے اوپر ایک لہر چل رہی ہوتی ہے، ایک سمندر کے نیچے لہر چل رہی ہوتی ہے۔ سمندر کے اوپر جو لہر چل رہی ہوتی ہے بعض دفعہ سمندر کے نیچے چلنے والی لہر کے مخالف ہوتی ہے، اور سمندر کے نیچے چلنے والی لہر وہ اوپر والی لہر کے مخالف ہوتی ہے۔ اور بعض مواقع پہ اوپر سمندر بالکل جامد اور صامت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر انتہائی تیز لہریں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک بزرگ فرمانے لگے کہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر بظاہر تو اوپر جمود اور سکوت اور قنوط اور نا امیدی ہے، لیکن نیچے ایک ایسی لہریں چلنا شروع ہو گئی ہیں جو ایمانی لہریں ہیں، جو اوپر کی لہروں سے کہیں زیادہ تیز ہیں، اور وہ لہریں اب رکنے والی نہیں۔ اس کے ثمرات اگر مشاہدہ کرنے ہیں تو آپ دیکھیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں کا دین کی طرف رجوع پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ پہلے صرف کراچی میں، دنیا کے دوسرے خطوں کی بات نہیں، میں صرف کراچی کی بات کرتا ہوں، صرف کراچی کے اندر ہمارے بچپن میں تراویح سنانے کے لیے دوسرے علاقوں سے حافظ جی بلائے جاتے تھے، 2000 سے لے کے 15,000 تک کے ہماری مسجد میں تراویح سناتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہزاروں مسجدیں ہیں، لیکن حافظوں کو سنانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ نمبر 2، دعوت و تبلیغ کا کام پہلے صرف مکی مسجد میں ہوتا تھا، اب لوگوں کا رجوع اتنا بڑا کہ پرائیویٹ اجتماع کو صوبوں کے اعتبار سے تقسیم کرنا پڑا۔ یہ صرف پاکستان کی سطح میں بات کر رہا ہوں۔ پہلے مدارس کے اندر یتیم، اپاہج، لنگڑے، لولے، معذور اور جو معاشرے میں جن کو کوئی پوچھتا نہیں وہ پڑھنے آتے تھے، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے مدارس قائم ہو رہے ہیں اس میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی جا رہی ہے کہ جگہ نہیں، اور ایسے بچے پڑھنے آ رہے ہیں کہ ایک ایک بچے کا والد کئی کئی خاندان کی کفالت کر رہا ہے۔ دین کی طرف رجوع کا عالم ہے۔ پہلے اعتکاف میں بٹھانے کے لیے پیسے دیے جاتے تھے کہ آپ 10 دن اعتکاف بیٹھ جائیے، آپ کو کھانا بھی دیا جائے گا، آپ کو فلاں فیسلٹیز دی جائیں گی، اور آپ کو مہینے کے آخر میں کپڑا لتا اور ایک لفافہ بھی دیا جائے گا۔ اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ مساجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے کی درخواستوں کی قرآن اندازی کرنی پڑ رہی ہے۔ پہلے مساجد کے اندر اور اعتکاف کے اندر وہ شخص جس کو گھر نے اور گھر والوں نے بالکل فالتو پرزہ قرار دے دیا وہ مسجدوں میں اعتکاف میں نظر آتے تھے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ نوجوانوں کا طبقہ ہے جو نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، خیر کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، قرآن کریم تم نے 1 ختم کیا، میں نے 4 ختم کیے، میں نے اتنی نوافل پڑھی، میں نے اتنی صلاۃ التسبیح پڑھی، ایک مقابلہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ غور فرمائیں گے تو اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہر جگہ ایک اسلام کی فضا بن رہی ہے شخصیت کے اعتبار سے۔ پہلے اگر کوئی بچہ
ہمارے ملکوں سے ولایت پڑھنے جاتا، امریکہ، لندن اور کسی اور ملک میں آسٹریلیا پڑھنے جاتا تو غیر مسلم کے گھر میں کرایہ دے کر رہنا پڑتا، اور کہیں چھوٹی سی جگہ پر نماز پڑھنے کا انتظام ہوتا۔ آج الحمدللہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، فرانس کے اندر جس جگہ پہ چلے جائیے پورے علاقے مسلمانوں کے، اور رمضان مبارک میں لگتا ہے جیسے کہ اسلامی ملک ہے، مسجدیں آباد ہیں اور ہر قسم کی اسلامک سینٹرز ہیں، مختلف قسم کے لیکچرز کا انتظام ہے، لوگوں کو فکر ہو رہی ہے ایک انقلاب۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نظام ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اہم عبادت ہے، اس عبادت کا نام ہے جہاد، جس کو لوگ دہشت گردی کہتے ہیں، جس کو لوگ تخریب کاری کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کی الٹ پھیر ہے، گورکھ دھندا ہے کہ اگر جو ہے تم کرو تو فیشن، ہم کریں تو پھوڑ پن۔ تم بغیر ثبوت کے پورے عراق کو ملیا میٹ کر دو، پورے افغانستان کو تہو بالا کر دو، پوری دنیا کے اندر انتشار برپا کر دو، آج تک 12-13 سال گزرنے کے باوجود ایک ثبوت پیش نہیں کر سکے، اس کے باوجود تم امن کے پیغمبر ہو، اور مسلمان اگر اپنی دفاع کی بھی بات کرے تو وہ دہشت گرد۔ تو جو یہ اپنی تشدد پہ آگے بڑھ رہے ہیں، ویسے ویسے ایک لہر نوجوانوں کی وہ بھی اٹھ رہی ہے جو اپنے ہتھیلی پر اپنی جان لے کر پھر رہی ہے، اور اس کا مقصود صرف اللہ کے دین کی سربلندی۔ ایک طرف تو یہ خوشگوار ماحول، امید کی کرنیں، لیکن دوسری طرف ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم مفادات کے بندے بن گئے، ہم خود غرض ہو گئے، اور ہم ان باتوں پر ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے کہ جن باتوں پر کبھی انسان سوچ نہیں سکتا، جو سلیم الفطرت انسان ہے کہ اس پہ لڑائی ہوگی۔ اور اتنی ٹکڑیوں میں بٹ گئے، اتنے طبقات میں بٹ گئے، اتنے حصوں میں بٹ گئے کہ آج صورتحال یہ ہو گئی کہ ہم کو اپنے سائے پر بھی اعتماد نہیں۔ اور صورتحال یہ ہو گئی کہ جو جب چاہے، جس وقت چاہے، جس قسم کا بندہ چاہے وہ کوڑیوں میں خرید سکتا ہے۔ بد امنی اپنے عروج پہ پہنچ گئی، معیشت ڈاماڈول ہونے لگی، تعلیم کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے، امن کے مسائل کا جو شکار ہیں وہ کس سطح پر پہنچ چکے ہیں مسائل، اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طریقے سے بر صغیر کے اندر ایک ایسا کھیل کھیلا گیا تھا کہ جس کے اندر مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ہر آدمی اپنی ریاست کو بچانے کے لیے جو قزاق آئے ہوئے تھے برطانیہ سے، ان قزاقوں کی سپورٹ کر کے، اور وہ خود راستے دکھا کے ایک ایک ملک کو، ایک ایک ریاست کو تباہ کرتے چلے گئے۔ اسی طریقے سے ہم وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود، افرادی قوت سے مالا مال ہونے کے باوجود،
اور اللہ کی بے شمار نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود، تمام نعمتیں ہونے کے باوجود ہم اس سطح پر پہنچ گئے کہ اب ہماری کوئی آواز سننے والا نہیں، کوئی ہمارے چیخ و پکار کو سننے والا نہیں۔ کسی اسلامی ملک کے اندر تکالیف کے انبار لگے تو وہاں پر کہا جائے کہ یہ آپ کا ملکی مسئلہ، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، لیکن اگر مشرقی تیمور کا مسئلہ ہو تو اسی وقت فیصلہ کر کے اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے اور وسائل سے مالا مال حصہ کسی اور کو دے دیا جائے۔ وہی شورش برپا کی جائے سوڈان کے اندر، اور سوڈان کے اندر برپا کرنے کا اس کو 2 حصوں میں بانٹنے کی تدبیر کی جائے۔ ان تمام صورتحال کی سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ 6 ستمبر یہ یوم دفاع پاکستان ہے، تو ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کو سامنے رکھ کر کوئی ایسا شخص بھی ہونا چاہیے جو ملکی سطح پر ایوانوں کو جھنجھوڑ کر یہ پیغام دے کہ قرآن یوم دفاع پاکستان کے وقت تم کو یہ پیغام دے رہا ہے، اور اس قرآنی پیغام کو بنیاد بنا کر اپنی اسٹریٹجی تیار کرو، اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسی بناؤ۔ دنیا کے اندر جو تغیرات آ رہے ہیں اور بین الاقوامی طور پر جس ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے اور جس طریقے سے گہراؤ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے 1400 سال پہلے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری اقوام و ملل امڑ آئیں گی، جیسے کہ کھانے والے ایک تھال پہ امڑ آتی ہیں، جماعتیں امڑ آتی ہیں اور اپنے اپنے حصے لینے لگتی ہیں، اس طریقے سے تم پر ایک حال آنے والا ہے۔ لیکن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہم نے صرف وہ پیغام رکھا جس پیغام کا تعلق ایصال ثواب سے زیادہ کا نہیں۔ جس طرح ہم قرآن کو جزدان میں لپیٹ کر، پھول بوٹے لگا کر، اگربتی کی خوشبو دے کر اتنی بلندی پہ رکھتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ وہاں نہ پہنچ پائے، اور وہ قرآن گھر میں اس وقت آتا ہے جب بیٹی رخصت ہو کر، بیوی رخصت ہو کر، بہو رخصت ہو کر آتی ہے تو اس کے سر پر رکھ کر لا کر بالکل ٹاپ پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا، بس تبرک آتا رہے۔ اسی طریقے سے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متنبہ کرنا، ہم نے آپس کی علمی بحثوں کا تو ذریعہ بنا لیا، لیکن عملی اقدامات کے لیے، اس کے اوپر اسٹریٹجی تیار کرنے کے لیے، بین الاقوامی سطح پر اس پہ غور کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ میں پھر وہ بات دہراؤں گا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح اولها، اس امت کے آخری جماعت کی بھی اصلاح اسی طریقے پہ ہوگی، کامیابی اسی طریقے پہ حاصل ہوگی جس طریقے پہ اس کی پہلی جماعت کو کامیابی ہوئی، کہ رومن امپائر پرشین امپائر کے جھنڈے گرا دیے اور دنیا کے اندر اپنی زبان رائج کر دی، اپنا کلچر رائج کر دیا، اپنا نظام تعلیم لے کے آئے، اپنا سکہ چلا دیا، اور 1000 سال تک دنیا کو بتلا دیا کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں، ان لوگوں کو جب یہ پیغام ملا جن کو تم اجڑ اور گنوار کہتے تھے، جن کو تم قبائلی جھگڑوں کا وارث کہتے تھے، جن پہ تم حکمرانی کرنا اپنا حق نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنی بے عزتی سمجھتے تھے، ان کے ہاتھ میں یہ پیغام بنا تو وہ صرف شتربان نہیں بلکہ شاہبہان بن گئے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ میں آج قرآنی وہ پیغام آپ کے سامنے بطور امانت کے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام کیا ہے؟
وہ پیغام ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 2 شرطیں 3 وعدے فرمائے، اور اس وقت ہمیں استحکام پاکستان بھی چاہیے، ہمیں امن پاکستان بھی چاہیے، ہمیں استحکام بلاد اسلامیہ بھی چاہیے، اور ہمیں امن بلاد اسلامیہ بھی چاہیے، اور ہمیں عزت اور سربلندی وہ والی چاہیے کہ جس عزت اور سربلندی کے جھنڈے ہم نے اسپین میں جا کے گاڑے تھے۔ اور جو آدمی تاریخ کا طالب علم ہے وہ جانتا ہے کہ اسپین ہمارے ہاتھ سے میدان جنگ میں نہیں نکلا تھا، اسپین ہمارے ہاتھ سے چچا بھتیجے کی لڑائی میں نکلا تھا، آپس کے افتراق کی بنیاد پہ نکلا تھا۔ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا تھا کہ مسلمان کے اوپر ہاتھ ڈال سکے۔ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی خود غرضی کی بنیاد کے اوپر ہم نے اپنی سلطنتوں گوا دیا۔ سلطنت عثمانیہ زوال پذیر ہوئی تھی میدان جنگ کے اندر نہیں، بلکہ آپس کے افتراقات کی بنیاد پر۔ بر صغیر سے ہماری سلطنت 800 سالہ سلطنت ختم ہوئی تھی آپس کے اختلافات کی بنیاد پر۔ بغداد کی سلطنت ہمارے ہاتھ سے گئی تھی آپس کے اختلافات کی بنیاد پر۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ اٹل فیصلہ ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں ہڈے بازی مت کرو، آپس میں خود غرض درندے مت بنو، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری تم کم ہمت ہو جاؤ، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ قرآنی پیغام ہے۔ اب اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، اس پہ غور فرمائیے، اور اسی کے اوپر اپنی بات کو میں مرکوز رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ کسی سیاستدان کا وعدہ نہیں، کسی انسان کا وعدہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین جو فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ایمان والوں سے، وعاملوا الصالحات، جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ یہ تو ہوئے وعدہ، اس وعدے کی موعود آگے آ رہا ہے۔ یہ 2 شرطیں بیان کر دی کہ ایک شرط تو یہ ہے ایمان تمہارے پاس ہونا چاہیے، دوسرا شرط یہ ہے، دوسری شرط یہ اعمال صالحہ تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ اب 3 وعدے جو فرمائے ہیں کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم تم کو زمین پر بادشاہت اور سلطنت اور خلافت عطا فرمائیں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لام تاکید کا ہے، نون تاکید ثقیلہ ہے، عربی جاننے والے سمجھتے ہیں اس کا وزن۔ اور پھر اللہ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے ہماری تسلی کے لیے قیامت تک کے آنے والے کمزور مسلمانوں کی تسلی کے لیے کہا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ جس طریقے سے تم سے پہلے والوں کو ہم نے زمین پہ خلافت عطا فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں جب تھے تو آسمان اور چرخ بری کانپ رہا تھا ظلم و ستم کی داستان سے، زمین تھر تھرا رہی تھی، لیکن مدینہ طیبہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اس کے بعد انقلابات کو دیکھیے، تو كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تمہارے لیے جو دین اسلام کا انتخاب کیا ہے وہ دین اسلام کو ہم تمکین عطا فرمائیں گے، اس کا نظام دنیا میں قائم کر دیں گے۔ اور تیسرا وعدہ فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین، جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کا وزن، کہ لام تاکید ثقیلہ لے کے، لام تاکید لے کے آئے، نون تاکید ثقیلہ لے کے آئے، 2 تاکیدیں لگا لگا کر امت کو بتلا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، دیکھو تم جو بد امنی کا شکار ہو، ہمارا وعدہ ہے تم 2 کام صرف کرو، باقی 3 کام ہم کریں گے۔
ایک خلافت تم کو دے دیں گے، دوسرے نمبر پہ اسلامی نظام قائم کر دیں گے، تیسرے نمبر پر ہمارا کام یہ ہے تمہاری بد امنی کو ختم کر دیں گے۔ اس کے نتیجے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کے نتیجے میں تمہیں شکر گزار بننا، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کے آئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں ایمان لانا انتہائی مشکل تھا۔ آج ایمان لانا انتہائی آسان ہے۔ ایک تو اللہ نے آسانی ویسے کر دی، یہ صحابہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے، ایمان لانا کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ایمان کا جو وزن ہے وہ اقبال کے شعر میں تلاش کیجئے، چومی گویم مسلمانم ملرزم، چومی گویم مسلمانم ملرزم کے دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرزنے لگتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے بڑے زبردست۔ دوسری بات، عمل صالح۔ عمل صالح کو اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں تلاش کیا جائے تو عمل صالح دو طرح کے، ایک اعمال صالحہ وہ ہیں جو اعمال صالحہ انسان کی انفرادی، شخصی، ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا فائدہ دوسروں کو نہیں پہنچتا، اور ایک اعمال صالحہ وہ ہیں جس کا تعلق اجتماعی زندگی سے، اس کا فائدہ اجتماع کو پہنچتا ہے۔ وہ اعمال صالحہ جس کا فائدہ انفرادی زندگی کو پہنچتا ہے، شخصیت کو پہنچتا ہے، ذات کو پہنچتا ہے، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، عمرے، ذکر، تلاوت، یہ شخصی زندگی کا فائدہ ہے۔ اس سے اجتماع کو کوئی فائدہ نہیں، اس کا انکار نہیں۔ میں بار بار جب یہ بات کہتا تھا تو بہت سے لوگوں نے مجھے توجہ دلائی کہ مولانا آپ اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ لوگ پگڑی اتار کے پھینک دیں گے، جھبے اتار کے پھینک دیں گے اور داڑیاں کٹوا لیں گے، پینٹ شرٹ میں آ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ میری بات کہ اگر صحیح تشریح سمجھ میں آ جائے تو اس درد کو سمجھ کر وہ بات نہیں کہی جائے گی جو کہی جا رہی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اعمال جن کا تعلق انفرادی زندگی پر ہے اس پہ قناعت کر کے اجتماعی اعمال صالحہ سے کیوں بے اعتنائی برتی جا رہی ہے، کیوں بے توجہی کا شکار ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ انفرادی اعمال پر اجتماعی وعدوں کو کوٹ کر کر ایک بڑے طبقے کو تزلزل کا شکار کیا جا رہا ہے، تذبذب کا شکار کیا جا رہا ہے، اللہ مدد نہیں کریں گے۔ اور یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، پھر بھی جوتے کھا رہے ہیں، اس سے اچھا ہم ایمان ہی نہیں لیتے۔ آپ اندازہ نہیں کر رہے کہ اس ترکیب کے نتیجے کے اندر کتنا بڑا ایک ارتداد، فکری ارتداد تیار ہو چکا ہے۔ شاید آپ کی آنکھیں نہ دیکھ رہی ہوں لیکن میری ناقص آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میری کوتاہ نگاہ دیکھ رہی ہیں، اور اس کا فائدہ مستشرقین کے فلسفے پہ کام کرنے والے یہ مذہبی اسکالرز اور ڈاکٹرز اور ٹاک شوز میں آنے والے افراد جلدی میں تیل کا کام کر رہے ہیں۔ اور ایک نوجوان نسل جس کو کبھی ہم طارق بن زیاد کی داستان سنا کر اور محمد بن قاسم کی داستان سنا کر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالا کرتے تھے، ان کو ارتداد کے اس گہرائی میں پہنچایا جا رہا ہے کہ اس گہرائی سے نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر ایسے لوگ تیار ہو جائیں گے کہ ان کو باہر سے کسی کو لا کے مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مومن قریشی جیسے آدمی کو، بلکہ یہیں سے مومن قریشی نہیں دجال مل جائیں گے جو ان کے لیے ان سے زیادہ اچھا کام کریں گے اور یہاں کے معاشرے کے رنگ میں کام کریں گے۔
یہ یوم دفاع پاکستان کا پیغام، ستمبر کا پیغام ہے، ان جذبوں کو جوان کرنے کا پیغام ہے جو ستمبر کی داستان کے اندر سنائے جاتے ہیں۔ اور آج بین الاقوامی حالات اس پیغام کا تقاضا کر رہے ہیں کہ اعمال صالحہ جس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے، وہ اعمال صالحہ ضروری ہے میری ذات تک، لیکن کچھ اعمال صالحہ ایسے ہیں جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے، اور ان اعمال صالحہ کا ثبوت نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں شامل کیا گیا۔ گویا کہ اگر میں یوں تعبیر کروں مقاصد نبوت میں سے ان کو قرار دیا گیا تو غلط تعبیر نہیں ہوگی۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور واقعتاً یہ بات ہے، تو جس طریقے سے نبی کی ذمہ داری کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں تو اسی طریقے سے وارثین انبیاء کی ذمہ داری میں بھی یہ چیزیں شامل ہیں، ورنہ وہ وراثت کا حقدار نہیں۔ وہ اعمال صالحہ جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے وہ کون سے، اور اس کا آغاز کب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے ادا کیا؟ نمبر 1، تعلیم دین، یتلو علیہم آیاتی۔ یہ نبوت کے ساتھ ہی اس کا آغاز ہو گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور بدقسمتی سے لارڈ میکائیلی نے جو نظام دیا آج تک وہ بر صغیر میں رائج ہی چلا جا رہا ہے، اور اس کی مزید منحوس شکلیں آتی چلی جا رہی ہیں، آغا خان بورڈ کے نام سے، فلاں بورڈ کے نام سے، فلاں بورڈ کے نام سے، فلاں بورڈ کے نام سے، اور مسلمان اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے زہر حلاہل پلا رہے ہیں۔ میرا بیٹا امریکن اسکول میں پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کے تصورات کیا ہیں؟ وہ کن خطوط پر تعمیر ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے بیٹے کے لیے تمام جدید سہولیات فراہم کر دی، انٹرنیٹ لگوا دیا، میں نے کیبل دے دی، سب کچھ دے دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیم صرف استاد کے سامنے بیٹھ کے ہوتی ہے، یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے بھی تعلیم ہوتی ہے؟ اخبار سے بھی تعلیم ہوتی ہے، ذرائع ابلاغ کی جتنی صورتیں اس کے ذریعے سے تعمیر فکر ہوتی ہے، قوموں کی تعمیر ہوتی ہے۔ کیا میڈیا وہ کردار ادا کر رہا ہے؟ کیا کتابیں وہ کردار ادا کر رہی ہیں؟ کیا ذرائع ابلاغ وہ کردار ادا کر رہا ہے؟ پھر کیوں رو رہے ہو کہ ہمارے ملک میں غدار پیدا ہو گئے، ٹکوں کے غلام پیدا ہو گئے؟ کیا یہ قرآنی پیغام پورا کیا تھا؟ کیا نظام تعلیم کا بھی قابل التفات رہا؟ پوری 63-64 سال تاریخ میں بجٹ تعلیم کو اٹھا کے دیکھیے، آزاد قوموں کا یہ حال ہوتا ہے۔ میٹرک پاس کو ذمہ دار وزارت تعلیم کا بنا دیا جاتا ہے، جس کے نبی کی نبوت کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی سے ہو رہا ہوں۔ اور آج دنیا کے اندر جتنی رعنائیاں ہیں، حتیٰ کہ 1500 کے بعد یورپ کے اندر جو زندگی آئی وہ اسپین کی جوتیوں کا صدقہ ہے، جو قرطبہ اور غرناطہ کے اندر ہم نے پڑھایا تھا۔ آج ہم خود ٹاپ 10 یونیورسٹی کے اندر کسی اسلامی ملک کی یونیورسٹی کو دیکھنے کے لیے ترستے، بلکہ ٹاپ 100 کے اندر ڈھونڈیے جاتے ہیں۔ جس کو کہیں ملازمت نہ ملے وہ جا کے جنس سرکاری اسکولوں میں داخلہ لے لے پڑھانے کے لیے، حاضری لگا کر پیسے لے کر۔ پھر ہم کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دیا، انہوں نے اس پیغام کو تسلیم کیا۔ اس کے ٹھیک 2.5 برس بعد دوسرا پیغام جس کا فائدہ اجتماعی زندگی کو ہوتا وہ دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اب آپ دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے۔
بدقسمتی سے ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ اس پہ بحث کرتا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے کہ دعوت و تبلیغ صحیح ہے، جہاد صحیح ہے، تعلیم حاصل کرنے والے صحیح ہیں یا دعوت پہ جانے والے صحیح ہیں۔ اس سے زیادہ بس ذہنیت کی کیا مثال پیش کی جائے؟ اس سے زیادہ زوال پذیر ذہنیت کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ قومیں سریا میں جانے کے فیصلے کر رہی ہیں، ہم اس پہ فیصلے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، یہ افضل ہے یہ مفضول ہے، کبا حلال ہے یا حرام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجتماعی حکم دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، معلوم یہ ہوا کہ اعمال صالحہ کی بنیاد جو ہے تعلیم دین کے اندر ہے، دعوت و تبلیغ کے اندر۔ اس کے بعد ایک ذمہ داری دی گئی ہجرت کے بعد 13ویں صدی کے اندر، اور وہ تھی حرض المؤمنین علی القتال، حفاظت دین کی ذمہ داری دی گئی۔ اب حفاظت دین کی تشریح کوئی جماعت اپنی بنیاد پہ کرے، کوئی جماعت اصل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ اب اگر کوئی داڑھی رکھ کر انڈیا کا ایجنٹ جہاد کے نام پر کام کر رہا ہو تو یہ مجاہدین کا قصور نہیں، یہ جہاد کی رسوائی نہیں، اس بدبخت کی رسوائی جو اسلام کے اس عظیم فریضے کو گندا کرنا چاہتا ہے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی معذرتہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم تھا اور قیامت تک رہے گا، اور حفاظت دین کا یہ ذریعہ ہے۔ اس کا انکار کرنے والا، اس کے اندر اس کی نیت کے بغیر مرنے والا فاسق ہے۔ ایک دفعہ نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ دین کے سربلندی کے لیے جو کچھ ہو سکے گا کریں گے، کم سے کم نفاق پہ مرے تو نہیں۔ ہم کسی بہادر کے ڈر سے کہتے ہیں نہیں، جہاد ہمارے دین کا حصہ ہے، اور دفاع، اپنے ملک کا دفاع، اپنی قوم کا دفاع، بلاد اسلامیہ کا دفاع، حرمین شریفین کا دفاع، بیت المقدس کی آزادی، یہ ہمارا شرعی حق ہے، انسانی حق ہے۔ مسلمانوں کا خون جس طرح ارزاں ہو رہا ہے، ظالم کا ہاتھ توڑنا یہ اسلامی فریضہ ہے۔ مجھے اس میں کوئی معذرت رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کے اندر بھی ہم تنگ نظری کا شکار ہو گئے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے تو فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ کیا اللہ میاں کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اللہ میاں کہتے تھے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن سُيُوفٍ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن رِمَاحٍ، کہ تم جو ہے تیاری کرو تیر کے ذریعے سے، تیاری کرو نیزوں کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین نے جو کلام مجید عطا کیا ہے قیامت تک کے لیے عطا کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے لفظ استعمال فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، نکرہ کے ساتھ ذکر کیا کہ تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ عہد خارجی ہے، یہ عہد ذہنی الف لام، اس لیے اس سے مراد صرف یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تشریحات نہیں۔ من قوہ کا مطلب یہ ہے کہ تم تعلیم کے میدان میں قوت حاصل کرو، تم معیشت کے میدان میں قوت حاصل کرو، تم ٹیکنالوجی کے میدان میں قوت حاصل کرو، تم ذرائع ابلاغ کے میدان میں قوت حاصل کرو، تم جہاز رانی کے میدان میں قوت حاصل کرو، تم جتنے بھی رڈار سسٹم ہے اس میں قوت حاصل کرو۔ اور قوت کب تک حاصل کرتے رہو؟ اس کی اینڈنگ کیا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم دھاک بٹھا دو ان کے دلوں پر۔ اس وقت تک سکون سے نہ بیٹھو کہ جب تک تمہاری معیشت اتنی اسٹرانگ نہ ہو جائے کہ وہ تمہارے سامنے کاسا گدائی لے کے آئے کہ ہم کو کچھ قرضہ دے دو۔ تب تم آزاد ہو، تب ہم آزاد ہیں، تب ہم نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے اندر 2 صحابی کو شرکت سے روک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کی تاریخ بہت تفصیلی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اتنا اہم غزوہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو بھیجا کہاں ہے؟
شام بھیجا تھا دبابہ کی صنعت کی ٹریننگ لینے کے لیے، تاکہ اس وقت کی جو جدید ٹیکنالوجی تھی، وہ جدید ٹیکنالوجی اس وقت کے جو معسکر تھا، اس وقت کی جو فوج تھی، اس وقت کے جو جیوش تھے، جس کے قائد محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ فوج اس جدید ٹیکنالوجی سے خالی نہ تھی۔ بدقسمتی سے ہمارے شہزادے جاتے ہیں تو یورپ کی بینکوں کے اندر پیسے بھر جاتے ہیں، ان کی محلات خریدے جاتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں ہوا کہ ہماری یہ دولت اس نوجوان نسل کی تعمیر اور ترقی کے لیے استعمال ہوتی؟ کیوں نہیں ہوا کہ ہم صنعت و حرفت کے اندر ایک باہم پالیسی بناتے؟ آپ دنیا کے نقشے میں دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا یورپ اور امریکہ اس سے زیادہ وسائل، اس سے زیادہ آبادی، اس سے زیادہ منڈیاں، اس سے زیادہ تمام سہولیات مشرق کے پاس۔ مغرب مشرق آیا تھا قزاق بن کر، اور آج بھی مغرب مشرق کی طرف آ رہا ہے قزاق بن کر۔ اور ہم جو آج معذرتہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم تعلیم کے میدان میں ریسرچ کرنے کے قائل ہیں۔ اگر کوئی ریسرچ ہوتی ہے اس کی ریسرچ کو فریز کر دیا جاتا ہے، وہ بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، قوہ کا حکم پورا کرنے کے لیے معیشت کو بھی ہمیں مستحکم کرنا پڑے گا۔ خالی پیٹوں والے یا تو ایمان اس درجے کا ہو جیسے غزوہ خندق والوں کا ایمان، وہ تو ہے نہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر و فاقہ قریب ہے کہ کفر تک پہنچا دے۔ ملک کی معیشت کو بھی استحکام دینا پڑے گا۔ تعلیم کی پالیسی آزادانہ، خود مختارانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ساتھ میں رکھ کر اس کے جغرافیائی اعتبار سے، اس کی ضروریات کے اعتبار سے، اس کے محل وقوع کے اعتبار سے، قومی تقاضوں کے اعتبار سے، مذہبی تقاضوں کے اعتبار سے ڈیزائن کرنی پڑے گی، اور اس کی کڑی نگرانی کرنی پڑے گی۔ یہ ذہن ایجوکیشن سینٹرز میں تیار ہوتے ہیں، اعلیٰ دماغ وہاں تیار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حفاظت دین کے لیے جتنے وسائل ہیں ان وسائل کو بروکار لانا پڑے گا، اور اس وقت تک لگے رہنا پڑے گا کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم دھاک نہ بیٹھ جائے، کہ تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ارتعاش پیدا ہو جائے۔ اور وہ ٹیکنالوجی کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں یہ مذہبی تقاضا ہے، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، 6 ستمبر کا پیغام عاجزانہ، مخلصانہ، اور اگر اس میں کوئی سخت بات آئی ہے تو ایک ایسے طالب علم سے جو مذہب کا طالب علم ہو، تاریخ کا طالب علم ہو، جس کے کوئی سیاسی مقاصد نہ ہو، اس سے تنقید بھی اگر مخلصانہ ہو تو اس کے اوپر کان دھرنے چاہیے۔ تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ رب العالمین وہ کام ہم سے لے لے جو کام شاید کسی قوم سے نہ لیا جا سکتا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے دین کی، ہمارے ملک کی، ہمارے ملت کی اور ہمارے تمام بلاد اسلامی کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اور اسلام کے خلاف، عالم اسلام کے خلاف، اور اسی طریقے سے پاکستان کے خلاف چاہے